ڈپریشن کا نشہ۔ ہم بڑی دیر سے ایک عجب طرح کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ ہمیں بار بار اس بات کا سندیہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں نشے کی عادت بہت بڑھ گئی ہے۔ ڈاکٹر اور والدین دونوں ہی بڑے فکر مند ہیں، اور والدین دانشور لوگوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس کی قلع کما کے لیے کچھ کام کیا جائے۔ میں نے ایک سوسائٹی کے ساتھ مل کر اس مسئلے کا مطالعہ کیا۔ میں نے اس سوسائٹی سے کہا کہ جی نشہ بڑی بری چیز ہے، لیکن اتنا سا تو قوموں کی زندگی میں آ ہی جاتا ہے۔ یہ بیہودہ چیز ہے جو کب سے چلی آ رہی ہے اور معلوم نہیں کب تک چلتی رہے گی۔ اس تحقیق کے دوران جو میں نے ایک عجیب و غریب بات نوٹ کی وہ یہ کہ ایک اور قسم کا نشہ بھی ہے، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اسے نشہ کہوں، کیونکہ وہ ہماری زندگیوں پر بڑی شدت کے ساتھ اثر انداز ہے۔ وہ نشہ ہے اسٹریس، فشار، پریشانی، دکھ کو قبول کرنے کا۔ اس نشے کو ہم نے وتیرہ بنا لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اسٹریسفل نہیں ہوں گے ہم نارمل زندگی نہیں بسر کر سکتے۔ آپ محسوس کریں گے کہ اس نشے کو ترک کرنے کی اس نشے سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ میں ایک بار کچہری گیا تو ایک چھوٹا سا کام تھا، مجھے باقاعدگی سے 2-3 دن وہاں جانا پڑا، کئی سیڑھیاں چڑھی اتری، میں نتیجے پہ پہنچا کہ میری بھی عمر سے زیادہ کے بابے کچہری میں پنجوں کے اوپر بیٹھے مقدمے لڑ رہے ہیں۔ میں نے اپنی عادت کے مطابق ان سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا۔ کہنے لے جی کہ مقدمہ چل رہا ہے۔ میں نے کہا کب سے چل رہا ہے؟ اس نے کہا جی پاکستان بننے سے کوئی 2 سال پہلے سے چل رہا ہے، اب تک چل رہا ہے۔ وہ سسٹم کو لان تان بھی کر رہا تھا۔ میں نے کہا کس چیز کا ہے؟ کہنے لگے جی 9 کنال زمین تھی، کسی نے قبضہ کیا ہے۔ میں نے کہا اچھا 53 سال میں 2 سال ملاؤ 55 بنتے ہیں، دفع کریں اس قصے کو۔ کہنے لگے جی اللہ کے فضل سے بچوں کا کام تو میرا بڑا اچھا ہے، میں اس کو دفع بھی کر دوں، مگر مقدمہ ختم ہو جائے گا تو میں کروں گا کیا؟ اب کرنے کو کچھ تو چاہیے نا مجھے۔ اب میں صبح اٹھتا ہوں، وکیل کے پاس آتا ہوں، بات چلتی رہتی، شام کو گھر جاتا ہوں۔ تو اس بابے کی بات سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ ہمارے یہاں تو اس نشے نے خوفناک صورتحال اختیار کیا۔ اسکولوں میں، ماسٹروں، گھروں، عورتیں، دفتر، صاحبوں، سب کو یہ نشہ لگا ہے۔ جسے دیکھیں وہ پریشانی کے عالم میں، اور کسی نے اس نشے کو چھوڑنے کی کوشش کیا، زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ اگر کسی کے یوٹیلیٹی بلز ہیں، آخر 17 ہے، تو وہ چند لوگوں کو چھوڑ کے باقی 2 دن پہلے بھی ادا کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہم نے اپنے آپ کو فشار کے حوالے کر رکھا ہے۔ ہمیں اس دکھ سے نکلنا پڑے گا۔ تیسری دنیا اور بطور خاص ہم پاکستانی اس قدر دکھ کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں کہ جیسے ہمیں اس کے علاوہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ ایک زمانے میں سمن آباد میں رہتا تھا، ان دونوں ہمارے پاس پیسے کم ہوتے تھے، لیکن جو بوجھ ہم نے اپنے اوپر طاری کر لیا ایسا نہیں تھا۔ لیکن اب ہم اس بوجھ اور دکھ کے نشے سے باہر نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ میرے ایک دوست انہیں آدھے سر کے درد کی شکایت ہے، اور ویسا طے شدہ درد ہے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ بدھ کے دن شام کو 3 بجے ضرور ہوتا ہے۔ اس درد کا حملہ بڑا شدید ہوتا ہے تو وہ صاحب 2 بجے ایک چھوٹے سے سٹول پر اپنی دوائیاں، ایک بڑے سٹول پہ رسالے اور کتابیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور کتابوں کو پڑھتے ہوئے اس درد کے حملے کا انتظار کرتے ہیں۔ بیوی آرام کرتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ جی اب اٹیک ہونے والا ہے، یہ جانے ان کا کام، لیکن وہ صاحب اس بھاؤ کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب وہ آئے گا۔ تو جس طرح ہم پہلے زمانے کی کہانیاں سنتے تھے نا، ایک بستی کے اندر بلا آتی تھی، وہ ایک بندہ یا بندی قتل کرتے تھے، کھا جاتی تھی، چلی جاتی تھی، اب وہ بھاؤ سب کو پڑنے لگے۔ ہر بندہ اس کے انتظار میں ہوتا ہے کہ یا اللہ میرا بھاؤ کب آئے گا۔ بھاؤ نہیں ہوتا تو میں اپنے آپ پر وارد کروں، لیکن انسان اس نشے سے نکل سکتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے فضل سے بڑا طاقتور ہے۔ اللہ نے انسان کو بڑی صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ وہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، 3:30 بجے ٹھا کر کے انہیں اٹیک ہوگا۔ جب وہ اٹیک ہوگا تو سخت تکلیف میں کانپیں گے، پھر ایک دوائی کھائیں گے، پھر دوسری، اور شام کے 6 بجے تک نڈھال ہو کے بستر پہ لیٹ جائیں گے، اور صبح جا کے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایک روز میں اور ممتاز مفتی ان سے ملنے گئے تو وہ دوائیاں رکھ کر اٹیک کا اپنے انتظار کر رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ کہنے لگے دوائیاں ہیں، میرے اوپر اٹیک ہونے والا ہے، میں دوائیوں سے انہیں ختم کر دوں گا۔ اب مفتی صاحب کو ہومیوپیتھی کا بڑا شوق تھا، انہوں نے کہا جی ہمارے ہومیوپیتھک میں بھی اس کی ایک دوائی ہے جو اس مرض کے لیے ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میں دوائی لا کے دیتا ہوں۔ اسکوٹر پہ گئے، دوائی لے کے آئے، اور ان کے گول میں گول گول میٹھی گولیاں ان کے منہ میں ڈال دی۔ اب اللہ کی مہربانی دیکھیے کہ 3:30 بج گئے، 4، 5، 6 بج گئے، ان صاحب نے چیخ ماری اور پریشان ہو کے بولے میری بیماری کہاں گئی؟ وہ کہنے لگے میرے ساتھ یہ دھوکا ہوا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا تو اچھی بات ہے، لیکن نہیں جناب، رات بڑی بے چینی سے گزری، CH گئے، دوائی کو دکھایا تو دوائی تک کا ٹیسٹ کرایا کہ کون سی دوائی اس نے دی ہے۔ اس نے کہا جی کچھ بھی نہیں، تو میٹھا دودھ ہے۔ تو انہوں نے مفتی صاحب سے پوچھا بتائیں کیا دیا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی ہماری بڑی مشہور دوائی ہے، خاص طور پہ آدھے سر کے درد کے لیے، تو بڑی اچھی ہے۔
انہوں نے کہا نہیں نہیں مجھے یہ دوائی نہیں چاہیے، میری تو کیفیت ہی بدل دی ہے، وہ دوائی تو مجھے راس ہی نہیں آئی۔ تو بات یہ ہے کہ وہ صاحب جو ہے اس بیماری سے محبت کرنے لگے، تب وہ ان کی محبوبہ آ گئی تھی، اتنی پیاری کہ نہ انہیں اپنی بیوی اچھی لگتی نہ بچے اچھے لگتے، بس انہیں بدھ والی بیماری سے عشق ہو گیا۔ اب آپ اپنے گھروں میں غور فرمائیں، آپ کو احساس ہوگا کہ ہر بندہ اپنی اپنی بیماری سے چمٹا ہے اور مثبت زندگی گزارنے کا کسی طرف کوئی ارادہ نہیں۔ میں یہ بات بھی جانتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں کہ ہم سب کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے، لیکن اس کے باوصف گزارا تو چلتا ہے۔ میں عمر کے بالکل آخری حصے میں ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 1964 میں ہمارا یہ ٹی وی اسٹیشن چلا تھا۔ اس وقت میں جو کماتا تھا یا جو میری تنخواہ تھی اور اب جو میں کماتا ہوں اس میں بڑا فرق ہے۔ اس وقت میری کمائی کا 70% چیزوں پہ لگ رہا ہے جو 1964 میں موجود ہی نہیں تھی، اور میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ میں 64 میں بھی زندہ تھا۔ اس زمانے میں فوٹو اسٹیٹ کی مشین نہیں تھی، شیمپو نہیں ہوتے تھے۔ اب آج ٹی وی کے اشتہاروں سے پتہ چلتا ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شیمپو کون سا استعمال کیا جائے۔ ہمارے بچے شیمپو کے انتخاب کرنے کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ جناب اگر ہم ان تمام عذابوں کو اکٹھے کریں تو وہ عذاب ایسے ہیں جو 1964 میں تو موجود ہی نہیں تھے، اور ہم بڑے مزے سے زندگی گزارتے تھے۔ تو کیا ہم اس عذاب سے باہر نہیں نکل سکتے؟ کیا ہم اپنی بیماری کو اسی طرح کلیجے سے لگا کر بیٹھے رہیں گے؟ کیا ہماری زندگیوں میں خوشی کا کوئی دن نہیں آئے گا؟ یہ خوشی ایسی چیز ہے جو صرف اندر سے پیدا ہوتی ہے، باہر سے نہیں لی جا سکتی۔ آج کل کے بچے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چیزیں زیادہ اکٹھی ہوں گی تو ہمیں زیادہ خوشی ملے گی۔ میری بہو کہتی ہے کہ اگر اس کے پاس زمرد کا ہار ہو تو وہ زیادہ خوش ہوگی۔ وہ کہتی ہے اگر 2 ہو جائیں گے تو کیا ہی بڑی بات ہے۔ میں نے کہا میں لا دوں گا تمہیں۔ اس نے کہا 35,000 کا ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ بتا دو کہ وہ پہن کے کتنے دن خوش رہنے والی ہو۔ کہنے لگی کافی دن۔ میں نے کہا تم اپنی سہیلیوں کے سامنے تو چلو شوخی بگاڑ لو گی، پھر؟ وہ کہنے لگی کہ پوزیشن کا بھی نشہ ہوتا ہے، پھر خمار ہوتا ہے کہ فلانی چیز میرے قبضے میں ہے۔ میں نے کہا پیارے بچے میں تم سے پوچھتا ہوں، اتنی ساری قیمتی چیزیں اکٹھی کر کے جب تم سوتی ہو تو ان تمام چیزوں سے تمہارا تصرف تو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر جب تم صبح اٹھتی ہو کام کے لیے تو کہتی ہو ماموں بس 2 منٹ اور سونے دیں۔ یعنی جو خوشی آپ کو آپ کے اندر سے پیدا ہوتی ہے وہ زیادہ عزیز ہے، یا جو اپنے بھی پوزیشنز آپ نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں وہ تو بھلائی بھی ہوتی ہو آپ۔ لیکن میری اس بات پر تو کبھی اس نے غور ہی نہیں کیا۔ میری بہو جس کی سمجھ میں میری باتیں تھوڑی تھوڑی آنے لگی، وہ کہتی ہے ماموں ان پہ عمل کر کے ہم مارے ہی نہ جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ مارے جانے والی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ خوش ہوں گے۔ میں اس سے کہتا ہوں کہ جب میں تمہاری عمر کا تھا اور اٹلی میں تھا تو مجھے گھبراہٹ کے جب آثار پیدا ہوتے تھے تو میری لینڈ لیڈی جس کے گھر میں ٹھہرا تھا اس کا نام تانی تھا، وہ کہتی تھی پروفیسر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا جی میں پریشان ہو گیا ہوں، مجھ پہ بڑا دباؤ ہے۔ وہ کہتی تھی تم چھٹی کرو۔ میں نے کہا میں چھٹی کر کے کیا کروں، میں پردیس میں ہوں، دفتر جا کے تو دل لگتا ہے۔ اس نے کہا روم اتنا بڑا شہر ہے، تم گھومنے کے لیے نکل جاؤ بے مقصد۔ میں نے کہا بے مقصد کیسے گھوم سکتے ہیں؟ کہنے لگے بالکل گھوم سکتے ہیں۔ میں نے مسلسل 23 دن کام کیا تھا اور کوئی چھٹی نہیں کی تھی۔ میں نے دفتر والوں سے کہا جی میں آج نہیں آؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ خواتین حضرات میں نے جو پہلا کام کیا کہ نئے کپڑے پہنے دفتر میں پہنچا، لیکن کام کرنے کے لیے نہیں، میں یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے کلیگ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے سنوریا کو دیکھا، وہ بیٹھی ٹائپنگ کری تھی، مجھے دیکھ کے کہنے لگی مزے کر رہے ہو آج چھٹی ہے؟ میں نے کہا اور اپنے کام کرنے والی کرسی پر بغیر کوئی کام کیے مزے سے بیٹھا رہا۔ پھر دوسرے دفتر کے جو دوست تھے گپ شپ کرتا رہا۔ وہاں سے ٹائم گزار کے اترا تو قریبی سانتا ماریا میں گرجے کے قریب انڈر گراؤنڈ بازار ہے، وہاں چلا گیا۔ عورتیں سامان بیچ رہی تھیں، وہاں آوازیں دے دے کر چیزیں بیچنے کا رواج ہے۔ خاتون نے مجھے بلا کے کہا یہ جاری کے دستانے لے لو، بڑے اچھے ہیں، یہ اپنی محبوبہ کے لیے لے لو یا منگیتر کے لیے۔ میں نے کہا میری کوئی منگیتر ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا بے وقوف کبھی تو ہوگی۔ میں نے کہا نہیں جی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اصرار کرنے لگی میں تمہیں زبردستی دوں گی۔ اس نے لفافے میں ڈال کے دے دیے۔ اب مجھے یہ معلوم تو تھا نہیں کس کو دینے، بانو قدسی صاحبہ کا نام و نشان نہیں تھا۔ بہرحال میں نے وہ دستانے لے لیے۔ اب میں وہ 2 دستانے لے کر بازار سے باہر آیا تو ریلوے اسٹیشن کے پاس ایک سیاہ فام خاتون ایک چھابے میں زرد پھول کا گلاب رکھ کر ایک اپنا پیر کھجا رہی تھی، جوائیاں سی آ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ پھول تو بڑا اچھا ہے۔ تو اس نے بھی کہا یہ پھول تیری بیوی کے لیے اچھا رہے گا۔ میں نے کہا جی بڑا خوبصورت ہے، وہ بھی خرید لیا۔ پھر میں نے اسٹیشن پہ ٹرام پکڑنے سے پہلے اپنا شام کا جو پرچہ تھا اخبار خریدا اور 77 نمبر کی بس میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس میں بوڑھا سا آدمی جو بظاہر پروفیسر لگتا تھا، گلے میں اینک لٹکائے بیٹھا اونگ رہا تھا۔ اب میں دھڑم سے سیٹ پہ بیٹھا، اس نے آنکھیں کھولی۔ میں نے کہا آپ کیسے ہیں؟ اس نے کہا میں ٹھیک ہوں۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا، وہ اچانک میرے ہاتھ سے گزری، میں نے اسے اٹھانے کی زحمت ہی نہیں کی۔ میں نے بولا کہ کوئی آئے گا تو بندہ اٹھا دے گا۔
یہ سوچ کر میں نے اسے وہ کتاب اٹھا کر دے دی۔ وہ ایک ریٹائر اسکول کا ٹیچر تھا۔ کہنے لگا آج موسم کتنا اچھا ہے۔ میں نے کہا جی بالکل۔ جب میں گھر کے پاس پہنچا تو شام ہو رہی تھی۔ میں نے آسمان پہ ستارہ دیکھا جو میں نے 2 سال سے نہیں دیکھا تھا۔ یہ ستارہ ایک گائیڈ کی طرح نشاندہی کر رہا تھا کہ میرا گھر اس طرف ہے۔ بڑا اچھا لگا مجھے، کافی دیر تک میں اس کو دیکھتا رہا۔ میں نے گھر آ کر اخبار، سفید دستانے، لمبی ڈنڈی والا پھول جب میز پر رکھا، آپ یقین نہیں کریں گے اور میں آپ کو سچ سچ عرض کرتا ہوں، مجھے ویسی خوشی عطا کرنے والا دن پھر کبھی نصیب نہیں ہوا۔ حالانکہ میرے پاس کوئی بھی ایسا پوزیشن نہیں تھا، میں اب بھی کسی دن نکل کر ویسے ہی چبرجی کی طرف جاؤں اور چلتے چلتے شام ہو جائے تو میں کہوں گا کہ میں یہ نشہ نہیں کرتا جو میرے اوپر عائد کر دیا گیا ہے۔ تو میری آپ سے بھی پرزور درخواست ہے کہ ہم نشوں کی طرف توجہ دینے کے بجائے اسٹریس کے نشے سے نکلنے کی کوشش کریں۔ پھر میں کہوں گا بڑی تکلیف اور تنگیاں ہیں، لیکن جس طرح بارش کے دنوں میں آپ کچی گلی سے گزرتے ہیں تو وہاں رکھی پکی اینٹوں پہ آپ اپنا پاؤں رکھتے ہوئے منزل پہ پہنچتے ہیں، تو ایسے ہی مشکلات کو جانچتے ہوئے اپنا پیر اینٹوں پہ پکی اینٹوں کی طرف رکھ کے خوشی کی طرف نکل جائیے۔ یہ میرے اس دوست کی طرح جو ہمیں خوف لگا ہے کہ ہم اپنی بیماری کو چھوڑنا بھی ایک بیماری ہی تصور کرتے ہیں، اپنے اوپر مسلط کردہ بیماریوں سے ہم جان نہیں چھوڑانا چاہتے۔ میں پھر یہ تسلیم کروں گا ہماری بڑی پریشانیاں ہیں، بچوں کے حوالے سے بڑی مشکلات ہیں، ہمیں انہیں کس طرح زندگی کے سفر میں کامیاب طریقے سے گامزن کرنا ہے، کوئی رستہ نہیں مل رہا جیسے انہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میری اس آرزو میں آپ شریک ہوں گے کہ ہم ڈپریشن کی ایسی بیماری کی طرف بڑھ رہے ہیں جو بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ڈاکٹروں کا خیال یہ ہے کہ 5 سے 7 سال کی مدت میں یہ بیماری لوگوں میں ایسے پھیلے گی جیسے کینسر یا ایڈز کی بیماری ہے۔ یہ ذہنی بیماری کا سدباب کرنے کے لیے میں اور لوگوں کے لیے بھی دعا گو ہوں، لیکن اپنے ملک اور اس کے باشندوں کے لیے یہ ضرور تمنا کرتا ہوں کہ اللہ نہ کرے ہم ڈپریشن کی بیماری میں شدت سے مبتلا ہوں، جس کی نشاندہی دنیا بھر کے ڈاکٹر چیخ چیخ کے کر رہے ہیں۔ ہمیں ایک ہی ذات اور نبی کرم کی رہنمائی کا سہارا ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ یہ سہارا ہمارے پاس ہے، اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک ہم اللہ پہ اتنا بھروسہ نہ کرنے لگیں جتنا کہ فرمانے والوں نے فرمایا کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ میرے بڑے بڑے آسمان بڑی ہی آسانی زندگی سے گزر گئے۔ وہ یہ جو سب کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے خاص اسکیم کے تحت ہو رہا ہے، جبکہ میں کہتا ہوں کہ یہ ہوتا ہے تو ہوتا ہی رہے گا، لیکن میں اپنی عقل اور دانش ضرور استعمال کروں گا۔ بھائی میری مرضی، میں کسی بھی طرح کی تکلیف میں رہوں یا نہ رہوں۔ اب اس کا وسط تو پورے طور پر ہو چکا ہے اور ہم قدم بڑھا رہے ہیں۔ ہم نے روحانیت کی رسی کو چھوڑ کر مادیت کی رسی کو پکڑا ہے، جبکہ ہمیں روحانیت کی رسی تھام کر مادیت کی زمین کے اوپر چلنے کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ لیکن رسی تو وہی تھامنی پڑے گی، اسی میں نجات ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔